فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن شفاعت کرنے والا ہے۔ جس نے قرآن کو پڑھا، قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا، کل قیامت کے دن قرآن اس کی شفاعت اس انداز میں کرے گا کہ قرآن اس کے پڑھنے عمل کرنے والے کے آگے آگے ہوگا اور اس کو جنت میں لے جائے گا۔ اور فرمایا جس نے قرآن شریف کی مخالفت کی، قرآن شریف کو نہ پڑھا، آج کچھ ہمارا بھی حصہ اس معاملے میں زیادہ ہے۔ قرآن شریف ہمارے گھر میں یقیناً ہوں گے، لیکن ہم نے جزدان یا الماری کی زینت بنا کے رکھ دیا ہے۔ قرآن وہاں ہی ہے، اور یہاں ہم پڑھتے ہیں تو کسی مطلب کے لیے، کاروبار، دکان، اس طرح کے معاملات کے لیے پڑھتے ہیں۔ ارے مفسرین نے کہا ہے قرآن جس اعتبار سے بھی پڑھا جائے اس کا پڑھنا ثواب بھی دیتا ہے، رحمت بھی ہوتی ہے، لیکن جب بھی پڑھا جائے نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم اس کا جو حق ہے اس حق کو ادا کرنے کے لیے تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ برکت تو ویسے بھی مل جائے گی، کام ویسے ہی ہو جائے گا۔ ارادہ بدلنے سے بندے کو ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اب قرآن شریف کا ہم پہ حق کتنا ہے؟ اس کی تلاوت کا حق رکھا گیا، ہو سکتا ہے کہ وہ حق میں ادا کرتا ہوں یا آپ نہ کرتے ہوں گے، عین ممکن ہے کہ آپ وہ حق ادا کرتے ہو تو میں غفلت میں ہوں۔ آؤ پھر آج قرآن شریف سے اس کا حق پوچھتے ہیں۔ اے قرآن بتا کہ تیرے ماننے والوں پر پڑھنے کے اعتبار سے کتنا حق ہے؟ تو فرمایا رب کریم نے، حضور پاک علیہ السلام نے تشریح دی، فرمایا جس نے میرا کلمہ پڑھا، ایمان لانے کے بعد قرآن شریف 24 گھنٹوں میں 100 کم از کم آیت کا تلاوت کرنا، یہ قرآن کا حق ہے۔ کیا سمجھے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن، 19واں پارہ، وہاں یہ حق لکھا ہوا ہے۔ فرمایا قرآن شریف کے ماننے والوں کے لیے قرآن کا یہ حق ہے کہ وہ اس کی کم از کم دن رات میں 24 گھنٹوں میں 100 آیت پاک تلاوت کریں۔ اب یہ تلاوت کرنا یہ ہمارے لیے تو مشکل دشوار بن گیا۔ پھر ہم نے گجرات کے مفتی صاحب کا دروازہ کھٹکھٹایا، جناب ہمیں سمجھایا جائے کہ یہ قرآن شریف کا حق کس طرح ممکن ہے ادا کرنا، کہ دنیا کے کام کاج بھی ہیں، مصروفیات بھی ہیں، گھر کے معاملات، معاشرتی مجبوریاں، یہ تمام کے تمام معاملات ہیں، تو کون سی سبیل، کون سا طریقہ ہے؟ تو مفتی احمد یار خان نے تفسیر نعیمی میں لکھا، فرماتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی مسلمان نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، زور کی 12 رکعتیں پڑھتے ہیں، جو عصر کی 8 پڑھتے ہیں، مغرب کی 7، عشاء کی 17 اور فجر کی، ماشاءاللہ میں نے تھوڑا آپ سے پڑھوایا، زیادہ میں خود بول گیا ہوں جی، فجر کی 4 رکعتیں، جو ان رکعتوں کو مکمل طور پہ تلاوت قرآن سے پڑھتا ہے، وہ ہر دن رات میں قرآن کریم کا حق ادا کرتا ہے، وہ 100 آیت پاک تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ غور کر لینا کہ فجر کی 4 رکعتوں میں اگر تھوڑا تھوڑا بھی پڑھا جائے، 3 تو آیتیں پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اگر 5 پڑھی جائے تو فجر میں پڑھ لی، پھر زور میں پڑھی، پھر عصر، مغرب، عشاء، جب عشاء کے وطروں کے بعد تو 2 نفل پڑھے گا تو قرآن کہے گا اے نمازی تو نے نماز بھی پڑھ لی ہے، یعنی رب کا حق بھی ادا کیا ہے اور میرا حق بھی واجب ادا کر دیا۔ میں پھر کیوں نہ دل سے یہ بات کروں کہ وہ کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے یہ توفیق دے رکھی کہ وہ 5 وقت نماز پڑھنے کے عادی ہیں۔ یہ کتنا رب کا شکر کرنے والا مقام، اور کتنا رب کی رحمت کا امید بہار یہ سما ہے کہ ارے نمازی جس طرح نماز پڑھ رہا ہے وہ اسی طرح قرآن کریم کا حق بھی ادا کر رہا ہے۔ تو قرآن شریف کا یہ حق ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ بابرکت کتاب ہم نے اس کو نازل کیا کہ اس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تمہیں
اللہ کی طرف سے رحمت ملے۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، ان لوگوں نے جب یہ کہا کہ کتاب تو ہم سے پہلے بھی دو گروہ یعنی یہودیوں کو دی گئی اور عیسائیوں کو دی گئی، تو وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، ہمیں ان کے پڑھنے پڑھانے سے کچھ خبر نہ تھی، یہ ان کا افتراء تھا، جبکہ جو مذہباً یہودی تھے وہ بھی اس کتاب کی تلاوت کو سنتے، جو عیسائی تھے وہ بھی سنتے، اور جو مسلمان تھے ان کو بھی رسول پاک نے، جو مکے کے کافر تھے ان کو بھی قرآن کو سنایا اور مسلمانوں کو بھی سنایا، ہر ایک کو سنا۔ یہ ان کا صرف خالی دعویٰ تھا کہ ہمیں کوئی خبر نہیں کہ ہم پر بھی کوئی کتاب پڑھی گئی ہے کہ نہیں پڑھی گئی۔ او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب، اگر ہم کہنے لگے اگر ہم پر یہ کتاب اترتی تو ہم یہ بات کہتے کہ ٹھیک ہے اب بات کہ یہ ہم پہ نازل ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم پہ نہیں، تم اس قابل نہیں کہ تم پہ قرآن نازل کیا جائے، ہم پہلے اس کے لیے قابلیت کا معیار قائم کرتے ہیں کہ جس پہ کتاب کا نازل کرنا ہمارے لیے ہو، تو پہلے وہ جو قابلیت کا معیار ہے اس معیار کا نام نبوت و رسالت ہے، ہم پہلے نبوت و رسالت دیتے ہیں اور بعد میں کتاب کا نزول ہوتا ہے۔ پہلے نبیوں کو نبوت و رسالت دی اور آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے، وہ سب سے اونچی شان والے تھے، تو ہم نے اونچے مرتبے والی کتاب ان کو عطا فرما دی۔ یہ تمہیں نہیں دی جائے گی، دی ان کو جائے گی، اور وہ پھر تمہیں اس قرآن کی تعلیمات سے آگاہ کریں گے، اور وہ پھر کتاب حقیقت میں ان کا نزول محمد مصطفیٰ پر ہی ہوگا، اور ان کے صدقے اس کی انوار و تجلیات کی بارش کبھی کبھی تمہارے دل کے ویڑے پر بھی کر دی جائے گی۔ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، اللہ پاک فرماتا ہے تو تمہارے پاس رب کی طرف سے روشن دلیل تشریف لے آئے، حالانکہ انبیاء تو حضور سے پہلے بھی آئے، لیکن ان کے لیے یہ لفظ استعمال نہ کیا گیا وہ آئے، آتا وہ ہے جو پہلے کہیں موجود ہو۔ قرآن بھی جا آ کے لفظ سے موسوم کیا گیا، حضور پاک کو بھی جا آ کے لفظ سے بیان کیا گیا۔ جا اس کے لیے ہوتا ہے کہ جو پہلے کہیں موجود ہو پھر اس کو بھیجا جائے، جو پہلے کہیں موجود نہ ہو اس کے لیے خالقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں اصول یہ بیان کیا گیا، یعنی تیرے میرے لیے، پہاڑوں کے لیے، دریاؤں سمندروں کے لیے، جانوروں کے لیے خالقہ تخلیق کیا، پیدا کیا، ابھی بنایا، یہ تیرے میرے لیے ہے۔ پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، جب حضور کی بات یا قرآن کی بات آتی ہے اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا ہم نے ان کو ابھی تخلیق کیا، فرمایا جا وہ تمہارے پاس آئے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ وہی ہے جس نے کائنات میں جو کچھ ہے تمہارے لیے تخلیق کیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، میں اور تم پیدا ہوئے ہیں۔ قرآن اس شان والی کتاب ہے، رب فرماتا ہے جاءکم، وہ تمہارے پاس آ گئی، قرآن بھی آ گیا اور محمد مصطفیٰ بھی آ گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن شریف کا نزول تو 23 سال میں ہوا، لیکن یک بارگی یہ پہلے آسمان پر اس کا نزول ہے، پھر آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے مطابق نہیں، محمد مصطفیٰ کی چاہت کے مطابق قرآن نازل ہوتا رہا۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، تو اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ اللہ اکبر، وصدف عنہا، اور اس سے منہ پھیر لے، جھٹلائے بھی صحیح پھر منہ پھیر لے۔
تو فرمایا سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، تو ان قریب ایسے بندوں کو ہم عذاب کی طرف ہانکیں گے اور عذاب کی طرف ان کو جانا ہوگا، ان کے قرآن شریف سے منہ پھیرنے کے بدلے کی وجہ سے۔ آج جس پریشانی کے عالم میں ملک پاکستان کے باسی گزر رہے ہیں، چلو ہم گجرات کی ہی بات کر لیتے ہیں، یہ وہ ماحول ہے کہ جس ماحول میں ہم اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں کہ ہم نے تعلیمات قرآن کو چھوڑ دیا تو آج ہم پہ مختلف قسم کی پابندیاں اور مختلف قسم کی مصیبتیں آ رہی ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی یہی کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ قرآن ہے صحیح پر پڑھنا نہیں، قرآن ہے ہمارے پاس، کتاب ہماری ہے، اس کی نہ تعظیم ہے نہ اس کی توقیر بھی ہم بھی نہیں کر سکتے۔ اس واسطے ان وجوہات کی بنیاد پر آج ساری مصیبتوں کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دیے گئے۔ مہنگائی کا اتنا زیادہ ہو جانا یہ بھی بہت